نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد افضل صلواتك واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، مسلمان کے لیے اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور ماننا، اس لیے کہ مومن کا وجود ایمانی محتاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر۔ تو انسان جتنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہے گا تو ایسے انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے، اس لیے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں ان کی سیرت کا علم بھی ہو، ہمیں معلومات بھی ہو۔ اسی نیت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور یہ اس کا پہلا درس ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کون سی سلطنتیں قائم تھی؟ تو ایک سلطنت تو جسے رومی سلطنت یا رومی بادشاہت کہا جاتا ہے وہ قائم تھی، اور یہ یونان، افریقہ، ایشیا، شام، فلسطین، یہ سارے علاقے پر محیط تھی اور جسے رومی بادشاہت کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یا اس کے مقابلے میں جو دوسری بادشاہت تھی اسے ایرانی بادشاہت کہا جاتا تھا، جسے کسرا بھی کہا جاتا تھا، فارس بھی اسی کو کہا جاتا رہا ہے، اور یہ جو تھی یہ رومی بادشاہت سے زیادہ وسیع تھی اور زیادہ طاقتور تھی۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان کا اگر آپ غور کریں گے یا تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی خاص حکومت تو نہیں تھی، مگر یہ کہ ان کی اپنی حالت اخلاقی، مذہبی، وہ انتہائی پستی میں چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ عورت کو بھی جینے کا حق نہیں دیتے تھے، اور عورت اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے وفات کے ساتھ ہی زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ اگر مذہبی حوالے سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بادشاہت کے علاوہ مذہبی حوالے سے کیا حالت تھی یا کون سے مذاہب پائے جاتے تھے، تو اس وقت آپ کو یہودی مذہب بھی ملتا، عیسائی مذہب بھی موجود تھا، مجوسی مذہب بھی موجود تھا، یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے ہاں دو خداؤں کا تصور ہے، ایک نیکی کا اور ایک شر کا۔ اس کے علاوہ بدھ مت بھی پائے جاتے تھے اور اس کے علاوہ ہندو مت بھی پائے جاتے تھے، مگر صورتحال یہ تھی ان تمام لوگوں کی، یہاں تک کہ یہودیت اور عیسائیت کی بھی، کہ انہوں نے اپنا اصل مذہب چھوڑ دیا تھا، اور وہ سب کے سب کسی نہ کسی شکل میں شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی عبادت میں مبتلا تھے یا رسم و رواج پہ چل رہے تھے۔ تو مذہبی حوالے سے تو ان کی یہ حالت تھی۔ اگر خاص عرب کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو عرب کے اندر 3 قومیں آباد تھی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کی جو نسل چل رہی تھی اس وقت یا اس سے پہلے، وہ 3 طرح کے عرب اس میں موجود تھے۔ نمبر 1 ایک عرب باعدہ کہا جاتا تھا، اور یہ وہ عرب تھے کہ جن میں قوم عاد، قوم سمود، عمالقہ، یہ وہ نسل تھی، لیکن وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ان کی نسلیں ختم ہو چکی تھی۔
اس کے علاوہ دوسری جو عرب تھے اسے عرب عاربہ کہا جاتا تھا، یہ قحطانی عرب بھی انہیں کہا جاتا رہا ہے، اور یمن میں ان کی حکومت تھی اس نسل کے لوگوں کی۔ تیسری جو نسل تھی عربوں کی وہ تھی عدنانی عرب، اور یہ وہی قوم اور وہی قبیلہ یا وہی سلسلہ نسب ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب کیا گیا، اور عدنانی عرب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو قبائل کے اعتبار سے یا نسل کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی۔ اگر خاص عرب قوم کی حالت آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے عرب قوم کی حالت کیا تھی، تو وہ بتوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ کچھ چھوٹے بت بھی ہوتے تھے جو سفر میں وہ اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے۔ معاشرتی اعتبار سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو معاشرتی حالت میں اتنے گر چکے تھے کہ اپنے والد کی منکوحہ سے وہ نکاح کرتے تھے، یعنی اصل ماں سے تو نہیں کرتے تھے، لیکن والد کے فوت ہونے کے بعد جو ستیلی ماں جسے کہتے ہیں کہ جو باپ کے نکاح میں رہی ہوتی ہے، اس سے وہ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ قرآن نے انہیں کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ تم نے ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا جن کے ساتھ تمہارے والد نے نکاح کیا ہو۔ اس کے علاوہ عورتوں کو وہ میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ جس طریقے سے تمہارے لیے میراث میں حصہ ہے، اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی حصہ موجود ہے اور ان کو وہ حصہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، کہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے بن جاتے، مرجھا جاتے، یہاں تک کہ بعض قبیلوں کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک یہ بھی سلسلہ تھا بعض لوگوں کے ہاں کہ وہ بھوک اور افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیتے، تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں نکاح کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ایک تو یہی طریقہ، دوسرا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو کسی کے حوالے کر دیتا سلسلہ نسب کے لیے یا بہادر بچے پیدا کرنے کے لیے۔ ایک طریقہ نکاح کا یہ تھا کہ ایک خاتون کی 10 مردوں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور بچے کی پیدائش کے بعد وہ خاتون فیصلہ کرتی کہ یہ بچہ کس کا ہے، وہیں سے اس کا نسب چل جاتا۔ چوتھا طریقہ نکاح کا یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے 10 خامند ہوتے تھے، اور بچے کی پیدائش کے بعد قیافہ شناس لوگ آتے اور وہ یہ فیصلہ کرتے کہ اس بچے کا چہرہ فلاں مرد کی طرح ہے تو یہ اس کا بچہ ہے۔ طلاق کی صورتحال یہ تھی کہ طلاق کی کوئی حد ہی نہیں تھی، طلاق دو اور رجوع کرو، طلاق دو اور رجوع کرو۔ قرآن نے کہا الطلاق مرتان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ اگر 2 طلاق تم دے سکتے ہو، تیسری طلاق اگر آپ نے دے دی تو اس کے بعد یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ جنگی صورتحال یہ تھی کہ اونٹ کے پانی پینے پر جنگ چل جاتی تھی اور 40 سال تک جنگیں رہتی تھی۔ اسی طریقے سے اونٹنی کے اس میں 40 سال اور گھوڑے کی ایک لڑائی ہوئی، وہ کئی عرصے تک اس کے اندر چلتے رہے۔ اخلاقی حالت ان کی یہ تھی کہ ان کے ہاں شراب عام تھی، جوا ان کے ہاں عام تھا، مگر عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سب کے باوجود بدکاری ان کے ہاں عام نہ تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی اور کہا زنا نہیں کریں گے، تو ایک خاتون پریشان ہو گئی۔ اس نے پاک پیغمبر سے سوال کیا کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی؟ یعنی بدکاری ان کے ہاں نہیں تھی، دل کے وہ صاف ہوتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو سفیان ہرقل کے ہاں گئے
مسلمانوں کے خلاف گئے، ہرقل نے سوال کیا، ابو سفیان پوائنٹ پکڑنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے کہا کہ یار میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ جھوٹ ان کے ہاں اتنا عیب تصور کیا جاتا تھا۔ بہادر بہت تھے کہ اگر ان کو کوئی بھائی کے قتل کی خبر دیتا کہ تمہارا بھائی قتل ہو گیا تو وہ فخر محسوس کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا ہوا، ہمارے باپ دادے بھی قتل ہوئے، ہمارے ہاں کوئی بستر پہ نہیں مرتا۔ یہ ان کے ہاں یعنی بہادری اتنی تھی، اور زبان کے اور ایفاء عہد کے اتنے پکے تھے، وہ کہتے تھے زبان تو دور کی بات ہے، اگر آنکھ کے اشارہ پر بھی ہم نے کسی کو آنکھ کا اشارہ بھی کیا تو ہم اس کے پابند ہیں۔ سخی اتنے تھے کہ اگر کسی کے ہاں مہمان کوئی آ جاتا تو اگر ایک اونٹ ہوتا تو وہ بھی ذبح کر دیتے۔ تو میرے خیال سے یہی وہ فضائل اور اخلاق حمیدہ تھے کہ جھوٹ نہیں بول رہے، دل کے پکے، اثر کسی کا نہیں لیتے تھے، کسی کا اثر وہ نہیں لیتے تھے۔ یعنی ہندوستان بھی موجود، یونان بھی موجود، روم موجود، ایران موجود، مگر کسی کا انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ شاید یہی وہ اخلاق حمیدہ تھے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو اللہ کریم کو پسند آئی، اور اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے اہل عرب کا انتخاب فرمایا۔ اسلام میں آنے کے بعد ان کے ان تمام اخلاق کو، تمام اچھی صفات کا رخ تبدیل کر دیا، اور محنت کی ان کے اوپر، اور جب پھر یہ نکلے صحراؤں سے اور پوری دنیا میں پھیل گئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی ان کے اندر آئی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آئی۔ تو عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم انقلاب لے کر آئے اپنی زندگیوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے دوستوں میں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اور اسی طریقے سے اس سلسلے کو چلایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان درس کو خود بھی سنیں، دعوت کی نیت سے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور اگر اس حوالے سے آپ کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور بضرور آپ ہمیں مشورہ دیں، تاکہ ہم اور آپ مل کر امت مسلمہ کے لیے اور اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔